اندر خانے کیا ہوتا ہے؟ جو دکھتا ہے وہ بک نہیں رہا ہوتا، جو بک رہا ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے بھائی۔ مستقبل بلیک، کالا، کاٹا۔ عزت دیں گے ڈبل عزت ملے گی، بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی ملے گی۔ میں تو کراچی والا ہوں، گالیوں میں اتنی سپیڈ ہے کہ سپورٹس کار بھی پیچھے رہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ دماغ کی گرمی بھی ہے، جذبات کی گرمی بھی ہے، زبان کی گرمی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میں ان بغیرتوں میں سے نہیں۔ میں نے خان صاحب کے لیے مورلی، ایموشنلی، فائنینشلی جو کام کیے ہیں، وہ 3-4 آدمی تھے پارٹی کے اندر جنہوں نے وہ کیا۔ ترین صاحب تھے، علیم خان صاحب تھے، ٹھیک ہے؟ کہاں ہے وہ پرانی پارٹی؟ کس طرح اٹھا؟ میں تو ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو 9 مئی واقعہ کیا تھا، ہاتھ اٹھا کے پیچھے باندھ کے داستان، داڑھی لگا کے، بال بڑے کر کے، سفید لگا کے آ گئے کہ جی ہم اب سیاست نہیں۔ میں ان بغیرتوں میں سے نہیں۔ میں جب پاکستان کی تحریک انصاف عروج پہ تھی اور عمران خان صاحب چاند پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس ٹائم پہ میں نے سروائیو کیا اور میں نکلا باہر، کیونکہ میں نے ادھر سے بات کی۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کے سی ایم کے پی کے کی بات کریں، گالی دینے سے میں نے آپ کو جیسے ہی کہا، میں تو کراچی والا ہوں، گالیوں میں اتنی سپیڈ ہے کہ سپورٹس کار بھی پیچھے رہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے خود کفیل کیا ہوا ہے ہر شعبے کے اندر۔ 2 پیسے جیب میں بھی ہے، دماغ کی گرمی بھی ہے، جذبات کی گرمی بھی ہے، زبان کی گرمی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ گالی یا بد اخلاقی سے چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے سلام کریں گے، آپ کو جواب میں سلام ہی ملے گا۔ عزت دیں گے ڈبل عزت ملے گی، بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی ملے گی۔ تو میں بہت محتاط ہو کے لفظ چن رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے ساتھ آپ لوگوں کو پھر معافی تلافی کے لیے جانا پڑے۔ تو میں بڑا کلیئر ہیڈڈ ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جہاں تک عمران صاحب خان صاحب کا مستقبل ہے سیاسی، جس سے روک رہا تھا ادھر تک وہ چلے گئے، اور اب جس ڈگر پہ جا رہے ہیں اس آخری کیل وہ ٹھوک رہے ہیں سیاسی کفن کے اوپر۔ اس کے بعد کوئی کمنگ بیک نہیں ہے، اس کو بڑی کلیئرٹی رکھیں۔ نہ فیض حمید صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا، جہاں آپ لوگ بھی ہنستے تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا، کہ نہیں ہوگا، فلانا ہوگا، ہوا۔ کورٹ مارشل کے بعد رکے گی نہیں، سزا ہوگی، کیونکہ ملک سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کا 190 ملین کا کیس ہے، یا 9 مئی کا کیس ہے، یا جو اب ہونے جا رہا ہے، اس کا پرچہ 302 کا جو لوگ کوئی اگر مرا خدا نہ خواستہ، کس کے اوپر کٹے گا؟ انسٹیگیٹ کرنے کے اوپر، وائلنس کریٹ کرنے کے، کس کے اوپر جائے گا؟ عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں گنڈا پور نے جو باتیں کی ہیں، میں کہتا ہوں غلط باتیں کی ہیں، میں کنڈیم کرتا ہوں۔ آپ لیڈر کو چونتے، آپ کہتے ہیں لیڈر ماحول دیتا ہے۔ آپ یہاں مجھے ماحول دے رہے ہیں کہ میں آپ مجھے میری بات سن رہے ہیں، اگر آپ یہاں آگ لگا دیں، مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں، پتھر مارنا شروع کر دیں، تو میں کیسے بات کروں گا؟ تو مستقبل بلیک، کالا، کاٹا، یہی ہے۔ کر لے زور لگا۔ آئی پی پیز پی ٹی آئی کے دور میں بھی فوج نے اس کو ریزورٹ کی طرف لے گئے، لیکن اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آئی پی پیز تھی۔ آج بھی جو حکومت وقت ہے ان کے نام بھی آئی پی پیز کے اندر سر فہرست ہیں۔ بہت نیک لوگ ہیں بھائی، ہم سیاستدان لوگ، ٹھیک ہے؟ لیکن فوج نے جب اپنے بندے کو نہیں چھوڑا تو فوج نے آئی پی پی سے بھی ری نیگوشیٹ کیا۔ اس کا کریڈٹ آپ دیں گے نا، اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو پاکستانیوں کو ہو رہا ہے۔ محلات میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کسی کو، ٹھیک ہے؟ نہ کسی کی کوئی حیثیت یا اوقات ہے۔ بٹ اگر کوئی ٹھیک کام کر رہا ہے اور گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، پھر آپ کا سوال ہے جی یہ فارم 47 کی ہے، تو میں نے آپ کے توسط سے کہا تھا کہ اس میں چھولے کھائیں، کھا ہی رہے ہیں نا چھولے آج تک۔ میں آگے بھی کہہ رہا ہوں، جو بلاول صاحب کی آپ نے بات کی، میری بھی 10-12 دن پہلے بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی۔ کلیئر ہیڈڈ آدمی، کبھی آپ نے وائلیشن کی یا وائلنس کی بات سنی آپ نے؟ عزت تمیز سے ملتے ہیں، گرومڈ ہیں، کچھ چھچورا پن نہیں ہے۔ تو ان کی بات کا تو وہی جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 21 اکتوبر میری تاریخ پیدائش ہے، تو ہم آپ سب کیک کھائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو باتیں میں نے آپ کو 3 مہینے پہلے بتا دی ہیں، میں آج بھی اپنی ان باتوں پہ قائم ہوں۔ آپ کا نام کیا بھائی؟ شاہد بھائی، دیکھیں میری بات سنیں، جن قوتوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان قوتوں کی بات پھر آپ یہ کر کے مجھ سے نہ بات کریں۔ آپ ہمت کر کے بولیں فوج، آپ کا اشارہ فوج کی طرف کھڑے ہیں نا اپنی بات پہ، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہیں، فوج کی بات کر رہے ہیں نا، یہی کر رہے ہیں نا۔ اب آپ فوج کی 75 سالہ انڈیپینڈنس کی تاریخ کے اندر بارڈرز پہ جو مر رہے ہیں وہ فوجی ہیں، وہ میں اور آپ نہیں ہیں، پولیس والے ہیں۔ اپریشیٹ کر رہے ہیں نا آپ، اس کا مطلب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ جان دیتے ہیں، آپ کو بھی تکلیف ہے ان کی جان جانے کی، لیکن ہم نے ان کی جان جانے پہ کیا دیا ان کو آج تک سیاستدانوں نے؟ میں سب سے پہلے گناہ گار سیاستدان سمیت اپنے آپ کو، سب سے پہلا گناہ گار پاکستان میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں ایز سیاستدان، سارے سیاسی ارینا کے اندر۔
اب آپ کہتے ہیں کہ فوج قربانی بھی دے, فوج آپ کے لیے جمہوریت کی گورنمنٹ کے کام بھی بیک اینڈ پہ جا کے کرے, آپ کو فائدہ بھی دے اور اس کو آپ گالی بھی دیں, آپ اپنی ڈیفینس لائن کی ماں بہن بھی کریں, اور ویسے سے یہ کام کوئی ملک ٹوٹنے سے نہیں بچ سکتا اگر یہ کام آپ کا شروع ہو جائے. جب آپ بات کریں کہ جی فوج کی مداخلت ہے, تو آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ جب سیاستدان رومال سے لے کے کوٹ سے لے کے قمیض سے لے کے پینٹ اتارنے کو تیار ہے, بکنے کو تیار ہے, تو ادھر اس ملک کے اندر آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, کس پرنسپل کی بات کریں, کس پالیٹیشین کی بات کریں؟ بلیم خود لینا سب سے پہلے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے آپ کو کہا کہ میں سب سے پہلے بلیم لیتا ہوں, ٹھیک ہے. بات ہے جرت کی. اگر ایک آدمی, آپ نے اگر 10 کام اچھے کیے ہیں, 3 کام غلط کیے تو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. سیاستدانوں نے 6 کام غلط کیے 10 میں سے, اسی لیے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اسی لیے آپ بھی اگر جب اٹیک کرتے ہیں کسی سے غلطی ہو جائے تو سیاستدان ایزی ٹارگیٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں, ہم نے سیلف انٹرسٹ کے بغیر کوئی کام زندگی میں کیا نہیں. اور دیکھیں اللہ کی مہربانی ہے, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, نہ تو میں نے کلیم کیا میں اسپوکس پرسن ہوں. میں تب اسپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتا تھا جب تحریک انصاف میں تھا؟ تب اسپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتا تھا جب ایم کیو ایم پاکستان کراچی آنے نہیں دیتی تھی اور میں عمران خان صاحب کو کراچی میں انٹری کراتا تھا؟ تب کیوں نہیں آپ لوگ مجھے کہتے تھے؟ یا آپ مجھے آگے بتائیں کہ میں نے فوج سے یا گورنمنٹ سے یا میرے باپ دادا نے کوئی پلاٹ لیا ہے, کوئی پیسہ لیا ہے, کوئی جائیداد بنائی ہے, کوئی ٹینڈر لیا ہے؟ نکالے نا میرے لیے, نکال سکتے نہیں ہیں. باتیں سب کریں گے بھائی, تو میں جو بات بھی ٹھیک کام. فیض حمید میرا باپ تھا, فیض حمید بھی فوجی تھا, ڈی جی آئی تھا, سب سے طاقتور آدمی تھا پاکستان کا. آج کے دن بھی اس سے بات کرتے لوگ ضرورت نہیں کر رہے. میں نے کی, کرتا رہا, تکلیفیں اٹھائی نا, فرمائشی ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہوئیں, کاروباری پرابلمز بھی ہوئے, کتابیں بھی کھلی, اس ادارے میں بھی گئے. کیا ہو گیا؟ عقل تھی, اللہ نے ہمت دی تھی. غلامی نامنظور. میں تو عمران خان صاحب کے کال پہ چل رہا ہوں, وہ بھول گئے جو پڑھا انہوں نے مجھے پڑھایا تھا. مجھے تو یاد ہے, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن بلائنڈ فالوئنگ کی لمٹ ہے. آپ اپنے باپ کو بھی بلائنڈ فالو نہیں کرتے ہیں. یہاں آپ کو مروانے کے لیے لا رہے ہیں, گالم گلوچ کے لیے لا رہے ہیں, آگ لگانے کے لیے لا رہے ہیں. ملک کے اندر یہ کون سی ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ سب مجھے بتائیں, آپ لوگ کیوں نہیں شیشے توڑ رہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں مائک آگ لگا رہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں ماچس کی تیلی لگا رہے؟ تو ہم درد لوگ ہیں پاکستان کے. آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ناراض ہو سکتے ہیں, سخت سوال کر سکتے ہیں. تو بھائی دیکھیں, سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو مجھ سے زیادہ وہاں ایجوکیٹڈ, پڑھے لکھے, ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان کو سب سے پہلے خود ہی انٹروین کرنا چاہیے اس کے اندر. اور ان کی انٹرونشن کے لیے بہت سیدھی سی ہے کہ ایک آدمی, چاہے وہ میں ہوں, آپ ہیں, یہ 2 قانون, یہ جو تاثر سیاستدانوں نے دیا نا کہ پی ٹی آئی کی پشت پہ کورٹ کھڑی ہو گئی ہے, یہ تاثر دے کے کھڑی ہے, اور گورنمنٹ کی پشت پہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, اور خود نکل گئے سیاستدان بڑے پیار سے, اور آمنے سامنے کھڑا. یہ غلط پرسیپشن ہے. نہ تو اسٹیبلشمنٹ کا واسطہ ہے کہ منصور صاحب یا قاضی فائز صاحب کنٹینیو کریں نہیں کریں, جو جس کا جو حساب کتاب ہے. گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو, اپنا بوجھ لے. یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, پارلیمنٹ کے اندر پولیس چلی گئی, وزیر کو بھی نہیں پتہ تھا, آئی جی کو بھی نہیں پتہ تھا, ایسے. اور غریبوں کی قربانی نہ کریں کہ ایس ایس کو سسپینڈ کر دو, ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دو. نہ ہی کورٹس بلا کر ہماری پولیس کی تذلیل کریں, نہ چیف منسٹرز کریں, نہ منسٹرز کریں. یہ وردی میں موٹی وردیاں پہن کے پھوڑے نکل آئے میرے آپ جیسے لوگوں کو, تکلیفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تنخواہیں آپ نے ان کی اتنی دی ہوئی ہیں کہ رشوت کمپلشن ان کے لیے بن گیا ہے. 500 روپے وہ کسی گاڑی والے سے لیں تو کیمرے کے اندر ہم اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں, لیکن 5 کھرب کمانے والے آدمی کو ہم ساتھ کھڑے ہو کر اسے تصویر کھنچاتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ اب ہمیں چینج کرنا ہوگا اور کریں گے انشاءاللہ. سپریم کورٹ شوڈ ٹیک نوٹس اس وائلنس کا, یہ نو گو ایریا کا, جہاں قانون منع کر رہا ہے اس پہ کھڑے ہونے کا. اور جو ہمارے ملک میں ابھی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ آ رہے ہیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹس, ان کو امپریشن دینے کا بھی. آپ دنیا میں کیا امپریشن دے رہے ہیں؟ کنٹینر کھڑے ہوئے, یہاں تو پورٹ نہیں ہے بھائی اسلام آباد کے اندر, یہاں تو سمندر نہیں ہے. آپ مذاق بنا رہے ہیں. آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا تحریک انصاف نے تاکہ پاکستانیوں کی تقدیر ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ انگریزوں کو لیٹر لکھ رہے ہیں, ویسے آپ کہہ رہے تھے سائفر ہلا کے کہ مجھے غلامی نامنظور ہے. آپ خود ذہنی غلامی سے تو باہر آئے, اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی باہر آئے, اور صحیح دکھائیں, اس کو بھی بچائیں. میری تو دعا ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے دے کہ وہ اس چاند گرہن اور چاند اور سورج اور کچا گوشت اور بیف اور مٹن سے اگر
تقدیریں بدل جاتی ہیں اور بادشاہت مل جاتی ہے اور پریزیڈنٹ بن جاتا ہے اور پرائم منسٹر بن جاتا ہے، تو سر پھر میں اور آپ بھی یہی کام کرے ہوتے جناب. کوئی اور ان کے لیے جگہ مختص کر دی، یہ مشورہ تو آپ دے سکتے ہیں. سر مشورہ بھی دے دیا، عمل بھی ہو جائے گا کل سے، اور حکم کرے. سر اندر خانے کیا ہوتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بک نہیں رہا ہوتا، جو بک رہا ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے بھائی. یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں قوم کو.